سلطان الاولیاء، مظہر العجائب، فخر زمان، جان رسول کائنات، امام المتقین، راسخون العلم، امام مبین، وجہ اللہ الکریم، ساقی کوثر، ام الکتاب، فاتح بدر، فاتح احد، مدینۃ العلم، ابو الحسنین، ابو السبتین، سخن گزار، شیر خدا علی المرتضیٰ ہے۔ وہ شیر خدا علی المرتضیٰ جو مشکل کشا ہیں، علی المرتضیٰ ہے، جو حاجت روا ہے، علی المرتضیٰ ہے، وہ چوتھا خلیفہ علی مرتضیٰ ہے۔ قضا ہوں گی کیسے نمازیں تمہاری کہ موجود ہیں جب دعائیں نبی کی، دعا کر کے سورج کو واپس بلایا، نمازیں تمہاری ادا وہ کرائیں، بدر میں بھی آیا، احد میں بھی آیا، شجاعت کا آقا نے فن ہے دکھایا، نبی سے ہمیشہ وفا کرنے والا، ہاں کفار کو وہ فنا کرنے والا، فقیروں سے ہر دم سخا کرنے والا، وہ صدیق کی اقتدا کرنے والا، بڑے سرماؤں کو جس نے پچھاڑا، ہے دروازہ خیبر کا جس نے اکھاڑا، ہے جیتی انہوں نے ہزاروں سے بازی، خدا ان سے راضی یہ ہے اس سے راضی، وہ پانچوں میں بھی اور چاروں میں آیا، رسول خدا کے وہ یاروں میں آیا، ہے ایمان کی ان میں ایسی حرارت کہ خلد بری کی نبی دے بشارت، ہوا ہے یہ فرما رسول خدا کا، نبی جس کے مولا علی اس کے مولا، نبی جس کے مولا علی اس کے مولا، میرے آقا کا پیارا جو داماد ہے، میری اس سے فقط ایک فریاد ہے، اپنے مہجور کو اب نبھا لیجیے، اپنے روزے پہ اس کو بلا لیجیے، جو تیرے حسان کا ہے یہ ارماں شہا، زندگی میں کبھی تو نجف میں بلا، جانے مہجور تیرا سخن ہے کہاں، ان کی عظمت تو قرآن کرتا بیان، ان کی عظمت تو قرآن کرتا بیان۔ حضرات محترم، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ اسد اللہ یہ چوتھے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے ہیں، اور بڑی شان ہے ان کی، جن کے اس بارے میں حضور فرمایا علی میں تجھ سے تو مجھ سے، پھر اس سے آگے کوئی بات نہیں رہتی، جس کو حضور فرما دے مجھ سے میں تجھ سے، فرمایا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے۔ حضرات محترم، قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ اہل بیت سے محبت و مودت کی دلیلیں ملتی ہیں، اہل بیت کی شان قرآن بیان کرتا ہے، شیر خدا کی شان قرآن بیان کرتا ہے۔ سورۃ الفاتر ہے، آیت نمبر 32 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کسی کو قرآن کا وارث بنایا ہے، قرآن کا وارث بنایا اللہ نے بندوں میں سے، کون؟ فرمایا من عبادنا، وہ میرے خاص بندوں میں سے ہیں جو قرآن کے وارث ہیں۔ پھر سورۃ المریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے اس کے بھی ہم نے کسی کو وارث بنایا ہے، جنت کا بھی ہم نے وارث بنایا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہاں فرمایا ہم نے یہ بات پہلی کتاب زبور میں بھی بتائی ہے کہ یہ جو زمین ہے ہم نے اس کا بھی کسی کو وارث بنایا۔ یا اللہ کس نے؟ فرمایا عبادی الصالحون، وہ بڑا ہی نیک بندہ ہے، بڑے ہی نیک بندے ہیں، میرے خاص ہیں اور بڑے نیک ہیں، ان کو میں نے وارث بنایا ہے۔
یا اللہ کون ہے؟ فرمایا میرے ہیں، خاص ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بندوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، یہ کعبے کے وارث نہیں، اولیاء نہیں، کعبے کے ولی نہیں جو کعبے میں کھڑے ہو کے لوگوں کو کعبے سے روکیں۔ جی اللہ سورۃ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو کعبے میں کھڑے ہو کے بندوں کو روکتے ہیں۔ فرمایا یہ کعبے کے ولی تو نہیں، کعبے کے وارث تو نہیں، پھر یا اللہ وارث کون ہے؟ فرمایا ان اولیاء الا المتقون، وہ میرے خاص متقون میں سے ہیں، متقین میں سے ہیں، وہ میرے خاص ہیں جو جن کو میں نے کعبے کا بھی وارث بنایا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ انہیں نہیں جانتے، اکثر لوگ انہیں نہیں پہچانتے۔ اب توجہ کرنا، اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن کا وارث بنایا، میں نے جنت کا وارث بنایا، پھر فرمایا میں نے زمین کا وارث بنایا۔ اب مان جاؤ جن کے گھر میں گندم کی روٹی پکتی ہے، آٹا آتا ہے، جن کے گھر میں دالیں سبزیاں آ جائیں، چاول آ جائیں، ان وارثوں کا لنگر آ رہا ہے جن کو اللہ نے اس زمین کا وارث بنایا ہے۔ پھر فرمایا میں نے اس کو کعبے کا وارث بنایا ہے۔ پھر یا اللہ یہ جنت کے وارث، زمین کے وارث، کعبے کے وارث، قرآن کے وارث۔ سورۃ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے لا یحزنہم الفزع الاکبر، جب فزع اکبر کا دن ہوگا، بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا، اس وقت بڑی مشکل کا دن ہوگا، یہ فزع اکبر کہتے ہیں قیامت والے دن کو۔ تو پھر فرمایا اس دن کا بھی میں نے کسی کو وارث بنایا ہے۔ یا اللہ کون ہے؟ فرمایا قیامت والے دن فرشتوں سے میں کہوں گا فرشتوں جاؤ ان کا استقبال کرو، ہاذا، اور ان سے یہ کہہ دو ہاذا یومکم، یہ دن بھی آپ کا ہے۔ فرشتوں ان سے کہو یہ دن بھی آپ کا ہے، یہ دن بھی آپ کا ہے، اس دن کے بھی آپ وارث ہیں، قرآن کے وارث ہیں، وہ زمین کے وارث ہیں، جنت کے وارث ہیں، کعبے کے وارث ہیں، وہ قیامت کے دن کے وارث ہیں۔ یا اللہ کون ہے؟ کون ہے؟ فرمایا میرے حبیب سے پوچھ لو، ان وارثوں کے بارے میں میرے حبیب سے پوچھ لو۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ دونوں بڑی قیمتی ہیں۔ ثقلین تثنیہ کا مطلب صیغہ ہے، مطلب یہ ہے جتنی پہلی افضل اتنی دوسری افضل، جتنی پہلی اعلیٰ اتنی دوسری اعلیٰ۔ فرمایا کتاب اللہ و اہل البیت، ایک کتاب ہے دوسرا میرا اہل بیت ہے، دوسرا نبی کا گھرانہ ہے۔ جتنی اللہ کی کتاب قرآن اعلیٰ اتنا علی اعلیٰ، جتنا قرآن ضروری اتنا علی ضروری، جتنا قرآن قیمتی اتنا علی قیمتی۔ اب حضرات محترم یہ جو وارث، اب اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ قرآن کا وارث اہل بیت ہے، علی ہے۔ اسی لیے تو علی کے بیٹے نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھا کے بھی قرآن پڑھا، کیونکہ یہ وارث قرآن ہے، جنت کا وارث علی ہے۔ اسی لیے تو مصطفیٰ نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اے علی کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ زمین کا وارث علی ہے، کعبے کا وارث علی ہے۔ اسی لیے تو جب علی دنیا میں آیا تو پیدا ہونے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ کعبہ ہے، کیونکہ وارث جو ہے یوم وارث محشر کے وارث علی ہیں، علی کے گھر والے ہیں۔ اسی لیے جب سیدہ فاطمہ کی سواری آئے گی تو محشر والے دن بھی منادی ندا کرے گا، او لوگوں اپنی نظریں بند کر، اپنی نظریں جھکا لو، سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، کیونکہ اس دن کے وارث آ گئے۔ یہ ان کا دن ہے جو وارث آ گئے ہیں، یہ وارث آ گئے۔
اس دن کے وارث آ گئے ہیں. ہاں حضرات محترم، حدیث مبارکہ مسلم شریف کی، میرے کریم بولے، کرم بولیا، عظیم بولے، عظمت بولی، رحیم بولے، رحمت بولی، دائی بولے نے دعوت بولیے، حضور بول کے آندے نے انا تاریک فیکم مثقلین، دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دی کتاب ہے، دوسرا میرا گھر والے نے، دوسرا علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. اے نبی دا گرانا ہے، فرمایا اے سوارث ہے جنت دا، اے نبی دا گرانا ہے، اے وارث قرآن دا، اے نبی دا گرانا ہے، اے وارث زمین دا، اے نبی دا گرانا ہے، اے کعبے دا وارث ہے، اے نبی دا گرانا ہے، محشر دے دن دا وارث ہے. اللہ اللہ نبی کا گرانا، یہ گرانا وراہ الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گرانا، یہ گرانا وراہ الورا ہے. اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گرانے میں شیر خدا. پھر جڑا ایڈا آلہ گرانا آوے، ایڈا قیمتی گرانا آوے، اینی شانہ والا گرانا آوے، اینی عظمت والا گرانا آوے، پھر انہاں دیاں عظمتاں بیان کرنیاں چاہیے نے، انہاں دیاں عظمتاں نوں بھول نہیں جانا چاہیے. اس سے واسطے تے شاید کہندا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. یہ وہ گھرانہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کا وارث بنایا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جس کو اللہ نے کعبے کا وارث بنایا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جس کو اللہ نے جنت کا وارث بنایا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جس کو اللہ نے یوم محشر کا وارث بنایا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جس کو اللہ نے ساری زمین کا وارث بنایا ہے. یہ ساری چیزیں علی کی ہیں جن کو وارث بنایا ہے، جی علی کی ہیں. پھر اللہ سورۃ نمل میں ارشاد فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. اور یہ وہ ہیں جن پر اللہ کا سلام ہے. یہ وہ ہیں جن پر اللہ بھی ان پہ سلام بھیجتا ہے، اللہ بھی ان پہ سلام بھیجتا ہے. اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. قرآن علی کے ساتھ ہے. علی یعنی قرآن کے ساتھ علی کو اتنی نسبت، اتنی نسبت. اسی لیے تو جب گھوڑے پہ چڑھتے تھے، سواری پہ سوار ہوتے تھے، ایک طرف رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، دوسری طرف رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتے. وہ کیسے پڑھتے تھے خدا جانے، علی جانے یا مصطفیٰ جانے. جی کیونکہ جو وارث تھے قرآن کے، حضرات محترم یہ قرآن سے علی کی بڑی نسبت ہے. قرآن نال بڑیاں نسبتاں ہیں علی نو. ہاں قرآن ہدی للمتقین ہے.
مصطفیٰ نے فرمایا علی امام المتقین، ایک قرآن العلم، مصطفیٰ نے فرمایا قرآن العلم، علی راسخون العلم، یہ قرآن معجزہ ہے تو علی معجز نما بن کے آیا ہے، یہ قرآن تورات زبور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، علی رسول کریم کی تصدیق کرتا ہے، قرآن ذکر ہے، علی اہل ذکر ہے، قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن نور ہے، علی مجسم نور ہے، قرآن طاہر ہے، علی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، یہ قرآن کریم ہے، علی وجہ اللہ الکریم ہے۔ ارے قرآن پہاڑوں پہ آئے تو پہاڑ پھٹتے ہیں، علی کعبے میں آئے تو در و دیوار پھٹتے، علی کعبے میں آئے تو در و دیوار پھٹتے۔ یہ قرآن کلام احسن ہے، علی انسان احسن ہے۔ ابلیس دی جرت نہیں کہ قرآن دے قریب آوے، ارے ابلیس خود بول کے کہندا ہے مولا میں ساریاں نو ورگلاواں گا، پر انہاں نو نہیں ورگلان لگا، انہاں دے قریب بھی نہیں جان لگا، جنہاں نو تو اپنا خاص بنا لیا ہے، یعنی علی دے قریب نہیں جان لگا، ابو بکر دے قریب نہیں جان لگا، عمر دے قریب نہیں جان لگا، اوے شیطان تے وے ساریاں نو ورگلائے، پر عمر دا راستہ ویکھ کے، عمر نو ویکھ کے شیطان جناب اپنا راستہ ہی بدل لے۔ اے جناب والا اگر شیطان کہندا ہے سارے انور گلاواں گا، انہاں دے قریب بھی نہیں جان لگا جنہاں نو تو اپنا کہہ رہے سبحان اللہ، انہاں کو شیطان نو اللہ نے دور کر دیتا ہے۔ یہ قرآن حکمت، علی حکمت کا دروازہ، قرآن اللہ کا امر، علی اولی الامر، قرآن اعلیٰ، علی مولا، قرآن مقدمہ، علی وکیل، قرآن احسن القصص، علی احسن البذات، قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی کوثر، قرآن کتاب، علی ام الکتاب، قرآن کو پڑھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، اور ایک قرآن کا ذکر عبادت، علی کا ذکر عبادت۔ قرآن میں مشکل کشائی ہے، علی خود ہی مشکل کشا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، علی کی قرآن سے اتنی نسبت ہے، فرمایا علی قرآن نال، قرآن علی نال، علی قرآن نال۔ اور جو 30 دن میں قرآن ختم کرے زبانی پڑھ کے تراویوں میں، وہ حافظ قرآن ہے۔ جو گھوڑے پہ چڑھتے ہوئے ایک طرف پاؤں رکھے دوسری طرف رکھنے سے پہلے قرآن ختم کرے، وہ وارث قرآن علی ہے۔ وہ حافظ قرآن، روح نکل گئی، پہلے دن رات قرآن پڑھتا تھا، جہاں بیٹھا قرآن کی تلاوت شروع کر دی، روح نکل گئی، جسم خاموش، بول نہیں سکے گا، لیکن وارث قرآن وہ ہے جو اپنا سر کٹا کے نیزے پہ چڑھا کے پھر بھی کہے ام حسبت ان اصحاب الکہف، پھر بھی قرآن کی تلاوت کرے، وہ وارث قرآن ہے، وہ وارث قرآن ہے۔ حضرات محترم، یہ ہیں وارث قرآن، مصطفیٰ کا گھرانہ، علی، علی کا بیٹا۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہ اقفالہ، فرمایا انہوں نے قرآن پہ غور نہیں کیا یا ان کے دل پہ تالے لگے ہیں، قرآن پہ غور نہیں کیا یا دل پہ تالے لگے ہیں۔ اب قرآن پہ غور کرنا اور دل پہ تالے لگنے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پڑھیں تو پھر سمجھ آتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، علی قرآن القرآن علی نال، پھر سمجھ آ گئی تالے دا مطلب کی ہے۔ وہ قرآن پہ غور کرتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، لیکن قرآن دل میں نہ اترا۔ جب پتہ لگا، دیکھا، تفکر کیا تو پتہ یہ چلا ان کے دل پہ علی کی محبت کا تالا ہے۔ اور جس کی دل پہ علی کی محبت کا تالا ہو، جتنا مرضی قرآن پڑھے، ارے قرآن دل میں نہیں اترتا، کیونکہ قرآن علی کے ساتھ دل میں آتا ہے۔ دل میں علی ہے تو قرآن بھی آئے گا۔ اگر کوئی بڑا علی 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 کرے اور قرآن کے احکامات کو پامال کرے،
یا پھر کہیں نہیں جی قرآن میں کمی پیشی ہوئی ہے، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑا علی علی کرنے والا ہے، تو اس کے دل میں علی نہیں آ سکتے، اس کے دل میں علی نہیں آ سکتے۔ علی اس کے دل میں آتے ہیں جس کے دل میں قرآن ہوتا ہے، اور قرآن اس کے دل میں آتا ہے جس کے دل میں علی ہوتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ۔ اور علی کی شان بڑی اعلیٰ۔ علی جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا اسے کعبہ کہتے ہیں، اسے کعبہ کہتے ہیں۔ کہ علی کی ولایت کا جسے اعتراف نہیں، اور لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں، دل میں ہو بغض علی، بدن پہ حج کا احرام، ارے دل میں ہو بغض علی، بدن پہ حج کا احرام، اور یہ تیرے کعبے کے چکر ہیں، طواف نہیں۔ کیونکہ علی کی ولایت کا تجھے اعتراف نہیں، تو جتنے سجدے مرضی کر لے ایک گناہ معاف نہیں۔ علی تو وہ ہے جو دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کرے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ جب علی کی ولادت ہو گئی، علی کا میلاد ہو گیا، علی کی پیدائش ہو گئی، علی دنیا میں آ گئے، آنکھیں نہیں کھول رہے، آنکھیں بند ہیں۔ علی کی والدہ حضور سے کہتی ہیں شاید یہ نبی نہ ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا۔ مصطفیٰ قریب گئے، علی نے آنکھیں کھول کے پہلے جس چہرے کی زیارت کی وہ مصطفیٰ کا چہرہ۔ سبحان اللہ، علی کوئی عام ہستی کا نام ہے۔ آنے کے لیے، پیدا ہونے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ کعبہ۔ سب سے پہلے آنکھیں کھول کے دیکھنے کے لیے جس چہرے کا انتخاب کیا وہ چہرہ بددعا، وہ چہرہ بددعا۔ حضور نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ہاں پھر فرمایا حضور نے علی کا بغض نفاق ہے، یعنی منافقت کی علامت ہے۔ اس واسطے تو کہتے ہیں نا جی منافقت محمد کی پہچان کرنی ہے تو نعرہ حیدری لا دیو، ہاں علی کا ذکر کرو۔ حضور فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو حضرت علی کے تقوی کا عالم یہ ہے۔ آج تے ہر شرابی جناب شراباں پی کے، کچھ لوگ جناب درباراں تے بہ کے تے گلیاں تے بہ کے شراباں پی کے تے چرساں پی کے سوٹے لا کے علی 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 دا ملانگا آ گیا، علی دا ملانگا آ گیا۔ اج کل ہوندا پیا اکثر جی علی دے ملانگا، سوٹے لائی جا رہے ہیں، چرساں پی جا رہے ہیں، شراباں پیتیاں جا رہی ہیں، علی دے ملانگا جی۔ تے حضرت علی دا فرمان سنو، علی حضرت علی فرماندے نے ایک دریا بہندا آوے، اس دریا دے وچ، دریا کداں ہوندا ہے، کس طرح پانی بہ رہا ہوندا ہے، اس دریا وچ ایک قطرہ شراب دا گر جائے، علی فرماندے نے پھر وہ خشک ہو جائے دریا، اس جگہ تے گھاس اگاوے، اگر میرا گھوڑا اس گھاس نو کھا لے تو میں اس گھوڑے دی سواری پسند نہیں کرتا۔ علی کے تقوی کا عالم یہ ہے۔ پھر وہ ظالم ہے جو شراب پی کے علی کا نام لے، بدبخت ہے جو سوٹے لا کے چرسا پی کے علی کا نام لے۔ ہاں مفتی اعظم ہند ان کا مرید نے کسی سے کہنے لگا ہمارے مفتی صاحب بڑے علم والے ہیں، اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ان سے پوچھ لینا۔ وہ بندہ ان کے ساتھ چلو جی مسئلہ پوچھ لینے، انہوں کو گل پوچھنی ہے چلے جانے ہیں، جا کے گئے وہ بندہ نال چلا گیا تو مفتی اعظم ہند کو جا کے کہندے نے حضور یہ تو دسو حضور دیاں بیٹیاں دے نام کہڑے سی، حضور دی بیٹی کتنی تھی، ان کے نام کیا تھے؟ تو مفتی اعظم ہند
کون؟ کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹھ جو، ٹھہر جاؤ میں بتاتا ہوں۔ اندر چلے گئے اٹھ کے، جب واپس آئے اندر چلے گئے، وہ دوسرا بندے سے کہنے لگا یار تو آکھیا ساڈے استاد بڑے بڑے مفتی نے تے بڑے بڑے لاما نے تے حضور دی بیٹیاں دے نام ہی پوچھے نے، سوکھا جا مسئلہ ہی تے ایدے واسطے کتاب تکن چلے گئے نے۔ جدو مفتی اعظم واپس آئے تے وضو دے قطرے، پانی دے قطرے جسم نال ٹپک رہے نے تے مفتی اعظم آ کے کہندے نے سنو نام لیکن مسئلہ بھی سنو، میں اج تک کدی حضور دی بیٹیاں دے کدی اہل بیت والیاں دے نام بے وضو نہیں لے، بے وضو ان کے نام نہیں لیے۔ تو پھر کوئی شرابی شراب پی کے جناب آکھے علی علی، کیا یہ ظلم نہیں؟ تو مفتی اعظم فرماتے ہیں سن پھر حضور کی بیٹیوں کے نام، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، 4 بیٹیاں، یہ مصطفیٰ کریم کی 4 بیٹیاں۔ حضرات محترم، اس لیے یہ گھرانہ بڑا اعلیٰ ہے اور بڑا پاک ہے۔ حضرت علی شیر خدا تو وہ تھے جو بچپن سے ہی حضور کے پاس چلے گئے تھے، بچپن میں حضور کے پاس چلے گئے تھے۔ وہ شیر خدا ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کو اکھاڑنے والے، وہ شیر خدا ایک وار سے مرحب کے 2 ٹکڑے کرنے والے، ارے مرحب تو میم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا نہیں اب یہ مارا علی کا ہے، اور دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتے ہیں، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ ہاں حضرات محترم، حضرت علی کی شان اور مقام بڑا ہے۔ تو جب حضرت علی کی شادی ہوئی نا تو حضرت علی کی شادی کا خرچہ اٹھایا جس شخصیت نے، حضرت عثمان غنی جی۔ تو حضرت علی نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، حضرت علی نے حضرت عمر فاروق کو خلیفہ مانا، حضرت عثمان کو خلیفہ مانا۔ تو پھر آج دا کوئی پنگی پی کے پنگ تے شرابہ پی کے جناب انہاں دے خلاف بکواس کرے، نہیں جی وہ یہ نہ حق ہوئے تھے، ایسے ہوئے تھے، پہلے خلیفہ حضرت علی ہیں۔ میں نے کہا یہ پہلے خلیفہ حضرت علی نے خود ابو بکر کو تسلیم کیا۔ ہاں وہ شیر خدا تھے، اگر ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ سکتے تھے تو ابو بکر صدیق سے جنگ بھی کر سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر کو علی نے اپنا بھائی مانا ہے، تو گویا کوئی حضرت علی کا نام لے کے حضرت ابو بکر کے خلاف بات کرے یا حضرت عمر یا حضرت عثمان کے خلاف بات کرے تو وہ بندہ صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے حضرت علی کے عقیدے سے اختلاف کیا ہے۔ تو ہم اس کے لیے یہی کہتے ہیں اگر کوئی سن کر علی کا عقیدہ برا مان جائے جہنم میں جائے، اگر نام حیدر سے چہرہ کسی کا بگڑتا ہے تو وہ بگڑتا ہی جائے۔ وہ صدیق اکبر وہ پہلا خلیفہ جو حق کو چھپائے جہنم میں جائے۔ میں کیا علی والا اوے جنا ابو بکر صدیق نو بھی حق منے، اس واسطے کہ شیر خدا نے ابو بکر صدیق دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی ہے۔ میں کیا علی والا اوے جنا عمر فاروق نو حق منے، اس واسطے کہ علی نے عمر فاروق نو خلیفہ منیا ہے، ہاتھ وچ ہاتھ رکھیا ہے، عثمان غنی دے ہاتھ وچ ہاتھ رکھیا ہے۔ میں کیا علی والا اوے جڑا سارے صحابہ نو حق منے، جدو گل امیر معاویہ دی آئی، امیر شام دی آئی، امام حسن امام حسین نے جا کے ملک شام اندر حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے خلیفہ منیا،
بات کی تھی میں کیا علی والا ہووے جڑا علی دے بیٹیاں دے فیصلے نو بھی منے لیکن جدو جنگ دی واری آوے جڑا خلافت قابل نہ آوے جڑا شرابی ہووے زانی ہووے یزید جیسا بدبخت ہووے حسین کلے ون حسن بھی نال نہ ہووے علی بھی نہ ہووے کلیا جنگ واسطے للکار دیندے نے تے سر دے دیندے نے پر ہاتھ نہیں دیندے پتہ چلیا اہل بیت دے گرانے آنے نے جنہ دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا او حق نے ابو بکر حق نے عمر حق نے عثمان حق نے امیر معاویہ حق نے سارے مصطفیٰ دے صحابہ حق نے اگر کوئی سن کے علی کا عقیدہ